مخالفت کا جواب نہیں دیتا تھا میں، عام طور پہ نہیں، جواب نہیں دینا. اشتہار چھپتے تھے میرے بارے میں، کتابیں چھپی ہیں، کسی پوسٹر کا جواب نہیں دیا، کسی اشتہار کا جواب نہیں دیا میں نے، اور نہ کسی کتاب کا جواب میں نے لکھا. میں سمجھتا تھا کہ جواب لکھوں گا تو جواب الجواب آئے گا، سامنے والے کے پاس شاید کوئی کام نہیں ہے، اس کے بعد یہ کام ہے، میرے پاس بہت کام ہے. الحمدللہ جان ہتھیلی بھر رکھی، کوئی میرے پاس گارڈ نہیں ہوتا تھا. حملے بھی ہوئے، دھمکیاں بھی ملی، دھمکیاں بھی ایسی کہ مطلب صحیح بولتا ہوں، سے خط لکھتے تھے دھمکی کی، کچھ کبھی کچھ. الحمدللہ وہ میرا ڈیٹ، مارو اور مارو اور مارو، کب تک مارو گے؟ اللہ کی رحمت سے جب تک موت نہیں آئی کوئی کچھ نہیں کہے، کوئی انگلی بھی ٹچ نہیں کر سکتا. وہ مولا مشکل کشا کا قول یاد آ گیا. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موت میری محافظ ہے، موت خود میری حفاظت کرتی ہے کہ جب تک اس کو آنے کی یاد نہیں ملے گی مجھ تک پہنچے گی ہی نہیں. اب آپ بولیں گے کانچ کی کیبن میں بیٹھا ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. کانچ کی کیبن جو نہیں ہے اب بھی آئی ہے. یہ حفاظتی معاملات ابھی آئے. جب وہ لاہور میں حملہ ہوا 2 شہید ہوئے، میں اسی دن آیا تو ایئرپورٹ سے کسی نے مجھے کہا کہ وہ فلاں کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے کچھ ایسا. میں چلو، پولیس کی موبائل مجھے لینے آئی تھی، تھوڑا ہڑاوڑی تو ہوئی تھی نا، پہلا موقع تھا، 2 شہید ہوئے تھے لاہور میں، حملہ مقصود تو مجھ پر تھا، انڈرسٹوڈ تھا. میں بچ کے نکل آیا تھا الحمدللہ، پولیس کے پہرے میں ایئرپورٹ پہ آیا تھا میں. ہوائی جہاز بھی چھوڑ کے مجھے چلا گیا، اس ہڑاوڑی میں تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے. تو ڈی ایس پی جو تھا، ان میں 7 افسران بھی تھے، کچھ ڈی ایس پی تو یاد ہے مجھے تھا. تو میں نے کہا اگر تم روک سکتے ہوائی جہاز کو روک دو، میں اسی میں چلا جاؤں. بیچارے نے کوشش کی، اس کی بھی کاری چلی نہیں، ہوائی جہاز مجھے لیے بغیر اڑ گیا. اب یہ اور خطرہ بڑھ گیا. خیر میں تھا ایئرپورٹ کے اندر بھی بہت کچھ ہو سکتا. خیر الحمدللہ پھر میں دوسری فلائٹ مل گئی، اس میں کراچی آ گیا. کراچی ایئرپورٹ پر بھی پولیس کی وین آئی تھی مجھے لینے کے لیے، موبائل. مجھے کسی نے کہا کہ ہمارے گھر پہ یا فلاں تکلیف میں آپ ذرا یاد کر رہا، آپ کو ضرورت ہے. تو میں چلو، میں اس کے ساتھ چلا گیا. پولیس کی موبائل پیچھے سے بھاگ گئی، صحیح بولتا ہوں، فرار ہو گئی. پھر نہتا، لیکن الحمدللہ گھر پہنچ گیا. پھر فجر کی نماز فیضان مدینہ میں آ کے میں نے پڑھی. تو پھر ہمارے باپو شریف رحمت اللہ علیہ اور کچھ ذمہ داران آئے، بولا یار تم نے کیا لگا رکھا ہے، ابھی تک تم کو بان نہیں ہوش لیے کہ تمہاری جان خطرے میں، اب تم اب وہ نہیں ہو. 2 لاشیں گرنے کے باوجود تم کو احساس نہیں ہے. تم پھر فجر کی پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے. اب ساری نمازیں گھر میں پڑھنی ہے تم کو، اب نہیں جا سکتے باہر، یہ وہ کر کے. تو اس طرح پھر وہ پہرے کا انتظام، وہ بھی ناقص انتظام چل رہا تھا. آہستہ آہستہ یہ سیکورٹی مضبوط ہوئی. اور اب الحمدللہ آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، اب بھی میرا عقیدہ یہ ہے کہ بچانے والا اللہ ہے. سب مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ جب اگر وقت پورا ہو گیا اور مقدر میں لکھا یہی ہے کہ کسی کی گولی سے شہادت ہو یا دہشت گردی میں شہادت ہو، تو یہ سارے انتظامات فیل ہو جائیں گے. اللہ بچانے والا ہے، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. میں دہشت گردوں کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا، اس سے امت میں فساد ہوگا، مجھے بھی لگتا ہے. ہو سکتا ہے کئی لاشیں گرے، اللہ پاک سب کی حفاظت کرے. مجھے مدینے میں آقا کے جلووں میں سبز گنبد کے صاحب میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت چاہیے. کاش کبھی تو ایسی ہو مدینے میں حاضری، یہ خبر آئے وطن میں مر گیا عطار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.